حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیا۔ کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات وہیں گزاری۔ ہم بھی ہمراہ تھے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینہ چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا، ان قریب یمن کے جبل وراق سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے جوان اونٹوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا۔ میں سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم مدینہ سے نکال دیے جاؤ گے؟ عرض کیا، میں مسجد نبی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار کو پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تلوار سے ماروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اپنے دست مبارک میرے کندھوں پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو ذر، درگزر سے کام لو، وہ تمہیں جہاں لے جائیں وہاں چلے جانا، اگرچہ تمہارا حکمران ایک حبشی غلام ہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا اور نماز کھڑی ہوئی تو ایک سیاہ فام آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا جو وہاں زکوٰۃ کے جانوروں پر مامور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹا اور مجھے آگے کرنا چاہا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی جگہ ہی رہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے۔ ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہی کو مخاطب فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے اور انہیں خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے، پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو مالداروں سے اچھے ہیں۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے، اور ان پر نظر نہ رکھوں جن کے مالی حالات مجھ سے اچھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی اور موجود نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھوں، اگرچہ وہ مجھ سے ناتا توڑیں۔ عام طور پر رشتہ داروں میں رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طول پکڑ لیں تو عداوت تک پہنچ جاتی ہیں۔ رشتہ داری کا تعلق اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کسی گھڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دیں، بلکہ وہ بہتر سمجھتا کہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا چابک پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے توکل اور راضی برضائے رب کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج ہو اور طالب ہو تو اللہ ہی سے اعانت اور امداد طلب کرو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پانچویں بات جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فغن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، وہ اپنا محل تعمیر کروا رہے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھٹا حکم یہ دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں انتہائی دلیر اور بے پاک تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں کثرت سے کلمہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جہاں تک کسی کی دسترس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے
جب وہ بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی عنایت سے دستبردار ہو کر میرا تابع فرمان ہو گیا ہے۔ بعض اہل علم و تقویٰ کا کہنا ہے کہ قلبی نفس کی جلی اور خفی کدورتوں کو دور کرنے میں اس کلمے کی خاص تاثیر ہیں۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطع علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو ایک نہایت متزن اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالی سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ حضرت بلال نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہجکیاں بندھ جاتی تھی اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔